السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اچھا سوال ہوتا ہے کہ زندگی میں بہتری اور ایسی تبدیلی لانی چاہیے جس سے ایک انسان کامیاب ہو جائے اور اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بہتری اور تبدیلی زندگی میں کیسی لائی جا سکتی ہے، کہ وہ کیا ہمیں باتیں اپنانی چاہیے جس سے ایک انسان کامیاب ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی زندگی بھی خوشگوار گزار سکے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی بات وہ ہے نیت، کہ آدمی کی نیت ٹھیک ہو، کہ جب بھی کوئی آدمی کام کرنے لگے تو سب سے پہلے آدمی اپنی نیت دیکھے کہ کیا میری نیت ٹھیک ہے یا میری نیت غلط ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور جب آدمی کی نیت صحیح ہوگی تو جو بھی عمل آدمی نے کیا ہوگا اس پر آدمی کو اجر ملے گا۔ جس طرح ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ من احب للہ وابغض للہ، کہ جو شخص محبت کرے وہ اللہ کے لیے اور کسی سے بغض رکھے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ ومن اعطى للہ، اور جو شخص کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، اور کسی سے کوئی چیز روکتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے روکتا ہے۔ تو جب آدمی کی یہ نیت ہوگی کہ میں کوئی چیز دے رہا ہوں، اگلا بندہ لینے کے بعد جو بھی اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے تو اگلے بندے کو، جو آدمی کوئی چیز دے رہا ہے، اس کو اس بات پر دکھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نیت ہی یہی کی ہے کہ میں نے اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے، اس سے نہیں لینا۔ لہذا اگلے بندے کی طرف سے جو بھی برتاؤ آئے وہ آدمی اس پر ناراض یا آدمی پریشان نہیں ہوگا، اور ایک خوش رہے گا کہ آخرت میں یا دنیا میں اللہ مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح دوسری چیز ہے صبر۔ جس آدمی کے اندر یہ صفت آ گئی صبر کی، وہ آدمی کبھی پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ انسان نے یہ دنیا میں رہنا ہے، اور لازمی بات ہے کہ جب آدمی اس دنیا میں رہے گا تو تکالیف مصائب کا سامنا تو کرنا ہی ہے، اور جب بھی کوئی تکلیف آئے آدمی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جب آدمی صبر کرے گا اور اس یقین کے ساتھ کرے گا کہ جو بھی مصیبت آئی ہے وہ تو آنی ہی ہے، لیکن اگر میں نے صبر کیا تو اس پر مجھے اللہ کی طرف سے بہترین صلہ ملے گا۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا تو اللہ نے کیسا ان کو صلہ عطا فرمایا۔ تو صبر یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کو بھی مل جائے اللہ ہم سب کو یہ صبر کی دولت عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز ہے کامیابی کی بہت ہی اہم چیز، وہ ہے استقامت، کہ جب آپ نے نیت کر لی تو اب اس چیز پر ڈٹ جائیں۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ دو آدمی کام کرتے ہیں، مل کر شروع کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ 2 دن کسی جگہ پر کام کرتا ہے اور 2 دن
کسی اور چیز کو سیکھنے لگ جاتا ہے، 2 دن کسی اور چیز کو سیکھنے میں لگ جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو دوسرا بندہ تھا وہ ایک ہی کام پر لگا رہا، آخر ایک دن یہی آدمی اس کام میں ماہر بن جائے گا، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی تو وہ ناکام ہی رہے گا۔ اور چوتھی چیز ہے شکر، اور شکر ایسی ایک نعمت ہے کہ جس کو مل جائے اس کے لیے اللہ کی نعمتیں ایسی میسر ہوتی ہیں کہ اللہ ہی بہتر اس کو جانتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو شکر ایسی ایک نعمت ہے کہ جس کی بدولت نعمتوں میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اور آخری چیز وہ یہ کہ نظر انداز کرنا، جو بھی شخص نظر انداز کرتا ہے وہ کامیابی کی راہوں میں لگا ہوا ہے، کیونکہ دنیا میں آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملیں گے۔ جب آپ کوئی کام شروع کریں گے تو اپنے پاس سے ہی لغویات اور اگلے بندے کے اعتماد اور اگلے بندے کا جو کام کرنے کا ایک عزم ہے اس کو پست کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ادھر ادھر کی سوچیں دلانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی حوصلہ شکنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا آدمی کہ جو ایسی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے یہ بھی ایک کامیابی کی سیڑھی کو چڑھنے والا آدمی ہے۔ تو ان 5 چیزیں جو ہیں ان کو آدمی اگر اپنی زندگی میں اپنا لے تو آدمی کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھ گیا ہے۔